چاند دیکھنے کا مسئلہ مشکوک ہے۔ آج کا درس ہمارا چاند دیکھنے کے مسائل پر ہوگا۔ سب احباب نے اس کو بغور سننا ہے۔ عید کا چاند ہو یا کسی بھی ماہ کا چاند ہو، دیکھنے والوں کو رؤیت ہلال کمیٹی کہہ دیں۔ وہ ایک گروپ ہے، منتخب احباب ہوتے ہیں جو چاند دیکھتے ہیں، حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عام آدمی بھی دیکھے اس کے دیکھنے کو بھی رؤیت ہلال کہتے ہیں۔ چونکہ رؤیت کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، ہلال کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے۔ رؤیت کا معنی دیکھنا، سمجھنا، جاننا، معلوم کرنا۔ ہلال کا مطلب ہوتا ہے پہلی رات کا چاند، یکم کا چاند۔ پہلی رات کے چاند کو دیکھنے والوں کو رؤیت ہلال کمیٹی کا نام دیتے ہیں۔ اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہوتا ہے تاکہ قمری تاریخ ہر آدمی کو پتہ ہو۔ چاند کی تاریخ کا انتخاب ہوگا تو قمری تاریخ ہم جان سکیں گے، ورنہ نہیں۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے اس میں جو خاص ایام ہوتے ہیں ان خاص ایام میں خاص عبادات کا پروگرام کرنا اور ان کا انتخاب کرنا، ان کا تعین کرنا، یہ بآسانی ہو سکے۔ انہی میں فرائض بھی ہے، جس طرح ماہ رمضان مبارک کے روزے ہیں، قربانی کرنی ہے، اسی طرح شب شعبان آ جاتی ہے، تو یہ مسائل ان کو انتخاب کرنے کے لیے چاند دیکھا جاتا ہے، یہ اس کی شرعی غرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کن حالات میں چاند دیکھنا کن گواہوں کے ساتھ ضروری ہے؟ پہلی صورت یہ ہے اگر مطلع صاف ہو، آسمانوں پہ بادل نہ ہو، گرد و غبار نہ ہو، آندھی نہ ہو، کوئی ایسے معاملات نہ ہو، بالکل موسم صاف ہو۔ صاف موسم میں ایک آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ چند اتنے افراد چاند کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں جن پہ لوگ اعتماد کر لیں، جن کی گواہی پہ لوگ مطمئن ہو کہ واقعی یار اتنے لوگوں نے دیکھا ہے، لہذا اب اس میں کیا شک ہے۔ اس لیے کہ مطلع صاف ہوتا ہے، ہر عام و خاص کو نظر آ جاتا ہے، لہذا ایسے ماحول میں تو چند لوگوں کا دیکھنا ضروری ہوا۔ اگلی صورت یہ ہے اگر مطلع صاف نہ ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، موسم خراب ہو، آندھی کا موسم ہو، گرد و غبار ہو، کوئی بھی ایسے مسائل پیدا ہو جائیں، تو ایسے حالات میں کیا خیال ہے کتنے لوگ دیکھیں؟ ایسے حالات میں علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے ایک دیندار، پرہیزگار، سچ بولنے والا آدمی، ایک آدمی کی بھی گواہی قابل قبول۔ پرہیزگار سے مراد یہ نہیں کہ وقت کا مفتی ہو، کوئی شیخ ہو، نہیں۔ اگر اس کی ظاہری شکل پرہیزگاروں جیسی ہے، نماز پڑھتا ہے، برے کام نہیں کرتا، ہر آدمی سمجھتا ہے یہ اچھا انسان، تو شریعت اس ظاہر پہ حکم لگاتی ہے اگر ایسی کنڈیشن، ایسی صورت رکھنے والا آدمی چاند دیکھ لیتا ہے، بادل کے دنوں میں کوئی ایک آدمی بھی چاند دیکھ لیتا ہے، وہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اس کی بات قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہے، ایک آدمی کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ بلکہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، انہوں نے فرمایا اگر مستور الحال بھی ہو، بہت زیادہ دانشور، کوئی سمجھدار پڑھا لکھا نہ ہو، عام آدمی ہو، وہ بھی گواہی بادل کے دنوں میں دے دے، تب بھی اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ اور اس کے لیے مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، ہر ایک کی گواہی قابل قبول۔ تو بادل کے دنوں میں یہ لازمی نہیں ہے ابھی 2 4 5 10 آدمی دیکھیں پھر جا کے ہم فیصلہ کریں گے، ایسا کوئی لازمی امر نہیں۔ اس کی حدیث دلیل جو ہے وہ حدیث پاک سے ابو داؤد شریف ہے، کتاب الصیام، باب فی شہادت الواحد علی رؤیت ہلال رمضان۔ یہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب
میں یہ پورا باب قائم کیا ہے، اس کے تحت یہ حدیث لائے ہیں۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ ایک بار لوگوں نے رمضان مبارک کی پہلی کا چاند دیکھنا شروع کیا تو ان کو شک ہو گیا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا، موسم صاف نہ تھا، مطلع صاف نہ تھا۔ تو صحابہ کے ذہن میں یہ خیال آیا تراویح پڑھ لیں یا نہ پڑھیں، صبح روزہ رکھیں نہ رکھیں، تردد سا پیدا ہو گیا۔ مقام حرہ سے ایک جوان آیا، عرابی تھا، بدو دیہاتی آدمی تھا، اس نے آ کے کہا، انہوں نے کہا یار میں نے چاند دیکھا ہے۔ صحابہ اس جوان کو پکڑ کے سرکار کی خدمت میں لے گئے، یا رسول اللہ یہ آدمی کہتا ہے میں نے چاند دیکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو اللہ کو وحدہ لا شریک جانتا ہے؟ اس نے کہا میں جانتا۔ کیا تو مجھے محمد رسول اللہ مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا جی میں مانتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے چاند دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے چاند دیکھا ہے۔ بس ایک آدمی کی اس گواہی پر سرکار نے حضرت بلال کو بلایا، حضرت بلال کو بلا کے فرمایا آپ اعلان فرما دیں، لوگ تراویح بھی پڑھیں، لوگ روزہ بھی رکھیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فیصلہ۔ مطلع صاف نہ ہو، ایک آدمی کی بھی گواہی قابل قبول، اس کی وجہ بھئی جب بادل ہوں ممکن ہے دوربین والے بھی دیکھ رہے ہوں، سارے لوگ دیکھ رہے ہوں، نہ نظر آئے۔ ممکن ہے بادل کے کسی حصے سے چاند کہیں سے دکھائی دے دے، تھوڑی دیر کے لیے دکھائی دیتا ہے۔ جب بادل ہوں اگر چاند دکھائی دے تو کہیں ایک سائڈ پہ نکلے گا، کوئی ایک گھڑی ہوگی۔ ممکن ہے چاند کسی بادل سے ظاہر ہوا، کسی ایک آدمی نے دیکھ لیا، باقی کو دیکھنے سے پہلے ہی غائب ہو گیا۔ تو لہذا ایسے حالات میں ایک آدمی کی گواہی قابل قبول ہے، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے، لہذا اسی پہ اعتماد کر لینا کافی ہے۔ اگلی بات بھی سن، ہمارے ہاں جو کل چاند کا اعلان ہوا رات تقریباً 10:15 بجے ہو، مسئلہ مشکوک ہو گیا، چہمے گویا شروع ہو گئی، سوشل میڈیا پہ بہت بڑا طوفان آیا ہے، نہ جانے روزہ ہوا نہ ہوا، فلاں ہوا فلاں ہوا، روزہ رکھیں نہ رکھیں، نفلی رکھیں کیا رکھیں۔ اس پر مفتی اصغر صاحب ہیں، یہ ہلال کمیٹی کے ممبر، اہل سنت کے یہ مفتی صاحب ہیں، انہیں پوری تحقیق لکھی، انہیں میسج کیا، انہیں بتایا ہے کہ ہمیں بر وقت بہاولپور سے ایک آدمی کی گواہی موصول ہو چکی تھی، لیکن ہم نے، اور وہ جو جس آدمی نے دیکھا وہ ایک مسجد کا متولی تھا، ہم نے پھر اس آدمی کے امام مسجد سے بات کی، اس سے پوچھا بندہ کیسا جھوٹ بولنے کا عادی تو نہیں ہے، انہیں بھی تسلی کرائی۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے متعلقہ آدمیوں سے اس کی ملاقات کی، آپ فلاں آدمی کو جا کے ملے، اس سے ہماری بات کرائے، 2-3 آدمیوں سے ملاقات کرا کے اس آدمی سے ہم نے تصدیق کی۔ ایک تو یہ تصدیق ان کے پاس تھی، دوسری کہتے ہیں 2 آدمی 3 آدمی جہاز پہ سوار تھے، وہ سفر پہ تھے، انہوں نے بھی دیکھا، لیکن چونکہ وہ فضا میں تھے ان کی بات کو ہم نے متردد جانا، تشکیک میں جانا، شک میں جانا، ان کی بات کو ہم نے قبول نہ کیا، لیکن پھر بھی ہم نے ان کا انتظار کیا کہ جب یہ لینڈ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ رابطہ ہوگا، تو جو ہو گیا ہم کر لیں گے۔ نمبر 3 پشاور سے بھی ان کو خبر ملی، ان کی بھی انہوں نے تحقیق کی۔ اگلا بات بتانا چاہتا ہوں، یہ اگر ایک ادارہ ہے جس آدمی کو حکومت منتخب کر دیتے، وہ فرد واحد نہیں ہے، ہر مسلک کا آدمی بیٹھا ہے، اہل سنت کا بیٹھا ہے، اہل تشیع کا بیٹھا ہے، اہل حدیث کا بھی ہے، دیوبندی حضرات کا بھی ہے، ہر مسلک کا 1-2 آدمی 3 آدمی وہاں اس کمیٹی میں موجود ہے۔ 4 صوبے ہیں، 5 صوبے ہیں، ہر صوبے میں موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ گواہی جو ہے وہ ہر طرف سے آتی ہے، فرد واحد نہیں کرتا یہ فیصلے، بلکہ پورا بورڈ بیٹھتا ہے، ہر بات کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی گواہی لیتے ہیں، شرعی اصول لیتے ہیں، فتاوی جات لیتے ہیں، تحقیق کر کے بعد میں وہ اعلان کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے کمیٹی کے 10 آدمی ہوں، کروڑوں لوگوں کا روزہ ہے، کروڑوں لوگوں کی نماز کا مسئلہ ہے، کیا 10 آدمی وہ بوجھ اٹھا لیں گے؟ کبھی نہیں اٹھا۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تحقیق کرنا، تصدیق کرنا، گواہی اپنی پوری کرنا، شرعی تقاضے پورے کرنا، قوم کو صحیح جواب دینا، یہ ان کا فرض ہے۔
اس لیے لیٹ فیٹ ہو جاتا ہے، اعلان کا لیٹ ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، فوراً اعلان کر دیتے، تصدیق نہ کرتے، تحقیق نہ کرتے، یہ عیب تھا۔ وہ جو عیب والی شک ہے ہم نے اس کو سائڈ پہ کر دیا، وہ جو تحقیق والی شک ہے اور اچھی صورت ہے، تسلی سے انہوں نے کام کیا ہے، تحقیق سے کیا ہے، ہم نے اس کو مشکوک کر دیا۔ ایسا نہیں۔ اس پر ایک ہمارے جلیل القدر عالم دین ہے، انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جی، نفلی روزہ ہے، یہ بندے مبہم ہیں، انہوں نے اعلان نہیں سے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ یار ہمارے ہاں ایک نہیں ہے، بڑے فتنے ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑا انتشار ہے۔ خدا را کسی ادارے کو اعتماد میں رہنے دے، ہر بات پہ شک نہیں کرنا، شک کرنے کی عادت ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، جن کی ذمہ داری انہیں پہ ڈال دینا چاہیے، ان کی تحقیق پہ اعتبار کر لینا چاہیے۔ اعتبار کریں گے ہماری عبادات معتبر ہوں گی، اگر ہم شک کریں گے تو اپنی عبادات خراب کریں گے۔ ایک اور مسئلہ، آج کل لوگ دوربین سے دیکھتے ہیں، پہلے لوگ سادہ تھے، یہ وسائل نہیں تھے، ایسے دیکھتے تھے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی کی نظر بالکل ٹھیک ہے، اس کو دوربین کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی نظر کمزور ہے تو اس نے دوربین سے دیکھنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، کمزور آدمی والا اینک سے دیکھتا ہے، اور جس آدمی کی نظر ٹھیک ہے وہ بغیر اینک کے دیکھتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جدید اعلیٰ جہاز سے اگر کوئی دیکھا جاتا تو وہ آسانی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا کوئی سر کی آنکھ سے دیکھے، کوئی دوربین سے دیکھے، کوئی کسی حال میں دیکھے، چاند کا نظر آنا ضروری، چاند نظر آ جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم جو روزہ ہم نے رکھا ہے یہ بالکل درست، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یقین سے رکھا ہے، اور یقین کے ساتھ عبادت قابل قبول ہوتی ہے، شک کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ رہ گیا مسئلہ تراویح کا، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، وہ میں آپ کو مسائل میں باقاعدہ سلسلے میں پڑھ کے بتا دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان مبارک کا روزہ جو ہے وہ فرض ہے، اور اس کی جو تراویح کی نماز ہے، جو رات کی نماز ہے وہ نفل ہے۔ تو تب وہ ان کے الفاظ سرکار نے بیان کیا ہے، نفل کا سوال نہیں ہوتا، اگر نفل آدمی پڑھ لے تو اس کی فضیلت ہے، برکت ہے، اضافی عبادات ہے۔ اگر کوئی نفل نہیں پڑھتا تو شرعاً سوال نہیں ہوتا، مجرم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ اتنی فضیلت والی عبادت ہے تراویح، اس کی فضیلت کی وجہ سے پھر صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ سرکار نے تو 3 دن پڑھائی، خطرے سے چھوڑ دی کہیں فرض نہ ہو جائے، امت کے لیے مشکل نہ بن جائے، احتیاطاً چھوڑ دی۔ صحابہ نے پڑھی، فاروق اعظم نے 20 رکعت تراویح کا باقاعدگی سے آغاز فرمایا، با جماعت کرائی، مسجد میں کرائی، پھر صحابہ میں رائج ہو گئی، آج تک چلتی آ رہی ہے۔ اہمیت والی نماز ہے، اس لیے اس کو سنت کا درجہ علماء نے دے دی۔ لہذا دراصل اس کی حقیقت نفل ہے، فضیلت کی وجہ سے، پھر موسم رمضان کی وجہ سے، اس کی برکات کی وجہ سے اس کو سنت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ لہذا اس کو نفل کر کے چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے، کسی حرج سے، کسی تکلیف سے رہ جاتی ہے تو اس میں جرم نہیں، لہذا ان عبادات کو